السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جہاں ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے، دھند میں لپٹے دسمبر کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور جناب، دسمبر کی ان حسین راتوں کو اور بھی یادگار بنانے کے لیے میں لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے مہکتا عشق کی ایپیسوڈ 47، جس کو آپ سب کے لیے تحریر کیا ہے ہماری ہر دل عزیز رائٹر سیما شاہد نے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، جو کہ بہت زیادہ رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ آج شرم و حیا کے سارے پردے گرا دیں گے زرار صاحب، تو آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لیتی اور ایپیسوڈ کو جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے جلدی سے جائیے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک، چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہر قسمت بھولیے گا، تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والا ہر ناول آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کو مل سکے۔ چلیے جناب، اب اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ مہکتا عشق، ریٹن بائی سیما شاہد، ایپیسوڈ 47۔ سنو، زرار نے آنچ دیتے لہجے میں اسے پکارا۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ زرار کا سوال سن کر فون اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بجا تھا۔ جی، وہ بمشکل اتنی مدھم آواز میں بولی تھی کہ زرار کو اس پر ترس آ گیا۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہ کام کی بات پر آیا۔ شام 7 بجے تک ریڈی ہو جانا، آج ہم ڈنر باہر کریں گے، اس نے ہدایات دیں۔ جی ٹھیک ہے، منسا نے تابعداری سے سر ہلایا۔ کیا ٹھیک ہے؟ میرا مطلب میں تیار رہوں گی، وہ بوکھلا کر بولی۔ اچھا سا تیار ہونا۔ I want you to look best tonight، زرار نے آنچ دیتے لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا تو منسا، جو رات اس کے یوں بنا اس کا انتظار کیے سو جانے پر ڈری ہوئی تھی کہ وہ شاید اب تک اس سے خفا ہے، اس وقت اس کی بات، اس کا انداز، اس کا لہجہ سن کر پرسکون سی ہو گئی تھی۔ 7 بجنے میں ابھی بہت وقت تھا، لیکن وہ بہترین لگنا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے خود سے اپنے لیے مختص ماریا کو تیاری میں مدد کے لیے بلوایا تھا۔ پشمینہ سلک کی لائٹ گولڈن وائٹ مکس لانگ میکسی میں، ساتھ میں گولڈن شیڈ میں ڈیزائنر گاؤن، کانوں میں ڈائمنڈ کے نازک سے ٹاپس، گلے میں باریک چین اور گھنے بالوں کا اونچا جوڑا۔ ماریا نے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا تھا، مگر اسموکی آئیز اور لائٹ پنک لپسٹک، گھنیری پلکوں کو مسکارے سے اور بھی قاتل بنایا گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں مہندی کے ڈیزائن کو کون سے فریش کیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے میں ماریا اپنے ماہر ہاتھوں سے اسے مکمل تیار کروا چکی تھی۔ ماریا کے جانے کے بعد اس نے کمرے کو سمیٹا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنی منتخب کی ہوئی ہائی ہیل پہننے لگی۔ خوشبوؤں میں بسا اپنے آفیشل کوٹ سوٹ میں ملبوس وہ کمرے میں داخل ہوا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں نقشق سے تیار اس کے قتل کا سامان کیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ہی زرار کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا، جو اسے دیکھ کر بوکھلا کر سیدھی ہوتی کھڑی ہو گئی تھی۔ زرار کی نظروں کی تپش سے اس کا سجا سنورا نازک سا سراپا ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ تیار ہو؟ زرار نے اس کے کانوں میں موجود ٹاپس کو چھوتے ہوئے سوال کیا۔ جی، وہ نظریں جھکا گئی۔ سوچ لو، زرار نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ جب آپ ساتھ ہیں تو سوچنا کیسا؟ وہ ہمت کر کے اپنی انگلیاں مسلتی ہوئی بولی۔ تو پھر ہمارے درمیان یہ کشیدگی، یہ فاصلے کیوں ہیں منسا؟ اس نے منسا کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اسے انہیں مسلنے سے روکتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ؟ منسا کے لب ہلے۔ میں کیا منسا؟ اب کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر منسا کے بالوں کے جوڑے کو کھولا
تو اس کے لمبے گھنیرے بال کسی آبشار کی طرح اس کے چاند سے چہرے اور نازک سے وجود کے گرد بکھرے تھے جس پر وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ وہ روحان سی ہوئی۔ تو کیا آپ نے مجھے منانے کی کوشش کی مسز زرار؟ پہلی بار حق سے زرار نے اس کی ستواں ناک میں موجود چمکتی لونگ پر اپنے انابی لب رکھے تو وہ شرم و حیا سے سرخ پڑ گئی۔ پلکیں جو بارے حیا سے جھکیں تو اٹھنے سے انکاری ہو چکی تھیں، گال سرخ ہو گئے تھے اور دل تھا کہ دھڑکے چلا جا رہا تھا۔ منسا کے چہرے پر بکھرے حیا کے دلکش تھنک رنگوں کو دیکھ کر زرار مبہوت سا ہو گیا تھا۔ کیا زندگی اس سے زیادہ بھی حسین ہو سکتی تھی؟ بولیے مسز زرار، کیا آپ نے مسٹر زرار کو منانے کی کوشش کی؟ زرار نے ایک بار پھر بھی نرم لہجے میں سوال کیا، پر اس کے اس لہجے میں بھی خفگی وہ محسوس کر گئی تھی۔ میں کل رات پر آپ منسا اسے حیا کے مارے بتا نہ سکی کہ رات وہ تیار ہو کر اس کے پاس آئی تھی اس کی ساری ناراضگی ختم کرنے، پر وہ سو چکا تھا۔ مسز زرار، میری ایک بات اپنے اس ننھے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میں نے تم سے یہ رشتہ اپنی دلی خواہش کے ساتھ بہت خلوص اور بے پناہ محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تم مجھے نظر انداز کرو گی تو میں اب یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ زرار بولتے بولتے اس کے نزدیک ہوا اور بہت نرمی اور محبت سے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل اپنے بے حد نزدیک کیا۔ تم میری بیوی، میری زندگی ہو منسا، تمہارا یہ وجود میری امانت ہے اور میں تمہاری پہچان، تمہارا سائبان جو تمہیں زندگی بھر اپنے پیار کی زنجیروں میں قید رکھے گا، ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں سے دور، مہکتے عشق کی قید میں۔ وہ پوری توجہ اور محبت سے بولتا ہوا اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے دلکش چہرے پر اپنے پیار کے پھول کھلاتا چلا گیا۔ دیر ہو رہی ہے، نظریں جھکائے حیا سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ بمشکل منمنائی تو وہ ہنستا ہوا نرمی سے اس کے سر سے سر ٹکراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لیٹس گو، اس نے منسا کا حنائی ہاتھ تھاما۔ آپ فریش ہو جائیں۔ وہ بوکھلائی کہ ابھی تو وہ پورا دن آفس میں گزار کر آیا تھا اور اب ایسے ہی جانے کو تیار کھڑا تھا۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا منسا، اگر ڈنر کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی اس وقت اس لمحے تم۔ اس نے بے باک نظروں سے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا تو وہ اس کی اتنی محبت، اتنی توجہ اور اپنائیت پر پرسکون ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ اسے ڈنر کے لیے اسکاٹ لینڈ کے سب سے مشہور ریسٹورانٹ میں لایا تھا۔ کیا لوگی؟ زرار نے مینیو پر نظریں دوڑاتے ہوئے سامنے بیٹھی منسا سے دیکھا۔ کیا لوگی؟ کیا لوگی؟ زرار نے مینیو پر نظریں دوڑاتے ہوئے سامنے بیٹھی منسا کو دیکھا۔ جو آپ آرڈر کریں۔ اس نے مینیو کارڈ کو چھوا تک نہ تھا۔ سوچ لو، اگر میں نے اپنی پسند کا آرڈر کیا تو کہیں تم پھنس نہ جاؤ۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ آرڈر دیکھ کر وہ بھرپور توجہ کے ساتھ منسا کی طرف متوجہ ہوا اور ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھوں کو تھام کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دودیا ہاتھوں پر گہری مہندی کا رنگ ایک الگ ہی بہار دکھا رہا تھا۔ تم پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے۔ زرار نے کھلے دل سے اسے سراہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو کھول کر ان ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں تو مجھے بسا چکی ہوں۔ اس کی ہتھیلی کے کونے پر لکھے اپنے نام پر اس نے انگلی پھیری۔ اب دل میں بسانے کا ارادہ کب تک کا ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ منسا کو لگا اس کا دل زرار کے ہاتھوں میں قید اس کی حنائی ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا ہو، پر یہ وقت اس روٹھے ہوئے ساجن کو منانے کا تھا۔ وہ ہمت کر کے اپنے سرخ انار کی طرح دہکتے چہرے کے ساتھ بولی، دل تو کب کا آپ کا ہو چکا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں اترتی لرزش اور نمی کو زرار نے کھل کر محسوس کیا تھا۔ جانتی ہو،
میں تمہارے لیے اتنا دیوانہ کیوں ہوا؟ زرار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر منسا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری یہ شرم، یہ حیا، اس چہرے کا میرے نام پر رنگوں میں نہا جانا۔ منسا، مجھے تم شرماتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تم یوں ہی شرماتی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ وہ حد درجہ پرجوش تھا۔ اس کی بات سن کر منسا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ مجھے یقین دلاؤ منسا کہ اس محبت کے سفر میں اکیلا نہیں ہوں۔ لارڈ زرار ہمدانی کے پرتپش آنچ دیتے لہجے میں بے پناہ جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ زرار، آپ، وہ نازک سی لڑکی اس لمحے پزل ہو گئی تھی۔ ابھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن رات بیڈ روم میں مجھے تمہارا اعتراف چاہیے ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ دبا کر آزاد کر گیا۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ منسا پریشان ہوئی کہ ابھی تو سب ٹھیک ہونے لگا تھا کہ وہ پھر سے خفا ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ ہاں، میں تم سے ناراض ہوں، تو کیا تم پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا تمہیں میری ناراضگی کی کوئی پرواہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرار، آپ، منسا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ناراض مت ہوں پلیز، میں آپ کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ پاتی۔ میرا دل آپ کی خفگی کا سوچ سوچ کر بند ہونے لگتا ہے۔ پلیز مجھ سے خفا مت ہوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں بھی آپ سے بہت پیار۔ اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ بے ساختہ بولتی ہوئی اچانک سے شرما کر چپ ہو کر نظریں جھکا گئی۔ لو یو ٹو مائی لائف۔ زرار نے مسکراتے ہوئے اس کے حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے میز پر رکھے ہوئے ہاتھوں کو پھر سے تھام کر انہیں اپنے چہرے کے نزدیک کر کے ان سے اٹھتی مہندی کی مہک کو سونگھا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ لجائی گھبرائی سی زرار کو بہت پیاری لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک پبلک فگر تھا اور ابھی بھی ریسٹورانٹ میں موجود لوگ بڑی توجہ اور شوق سے ہینڈسم مغرور زرار ہمدانی اور اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی نازک سی خوبصورت ایشین بیوٹی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ اوکے، مگر سن لو، آج رات میں تمہاری ایک بھی نہیں سننے والا۔ روم میں چل کر تم مجھ سے اپنا یہ آدھا ادھورا اظہار مکمل کرو گی۔ اس نے صاف صاف بات کلیئر کی تو منسا نے بوکھلا کر سر اتنا جھکا لیا کہ بس میز پر سجدہ کرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ عاتکہ کے کمرے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ان کے تینوں چھوٹے بچے ارحم، احراز اور فرینہ ان کے پاس بیٹھے خوش باش گپیں مار رہے تھے۔ زرار اور منسا ان کی اجازت لے کر باہر ڈنر کو گئے ہوئے تھے اور ادھر یہ تینوں ان کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ ممی، اب ڈاکٹر بھائی کے زخموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ احراز نے فرینہ کی کسی بات کا جواب دے کر کروشیا بنتی عاتکہ کو مخاطب کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سارے زخم اب بھرنے لگے ہیں، بہت بہتر ہے۔ عاتکہ نے نرمی سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب بھائی اب بالکل ٹھیک ہے نا؟ ارحم نے بھی اپنا سیل فون بند کر کے پرجوشی سے پوچھا۔ ہاں بابا، تمہارا بھائی اب ٹھیک ہے۔ زخم بھرنے میں وقت لگے گا لیکن اس کی ول پاور ماشاءاللہ اتنی ہے کہ وہ نارمل روٹین کی طرف آ چکا ہے۔ عاتکہ نے کروشیا ایک طرف رکھ کر جواب دیا۔ ممی، پھر آپ نے بھائی کا ولیمہ کب کرنا ہے؟ ارحم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یس ممی پلیز، ولیمہ جلدی پلان کیجیے۔ میری سب فرینڈز بھابھی کو ملنا اور دیکھنا چاہتی ہیں۔ پورے سرکل میں زرار بھائی کی دلہن کو دیکھنے کا کریز مچا ہوا ہے۔ فرینہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کر پرجوش ہوئی۔ ڈیلی نیوز میں تو رپورٹر نے پورا آرٹیکل موسٹ وانٹڈ بیچلر کے اوپر لکھا ہے۔ سبھی جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹون مین کو کس لڑکی نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ احراز نے ایک لوکل نیوز پیپر کا حوالہ دیا۔ زرار کا ریسیپشن تو انشاءاللہ بہت دھوم دھام سے کرنا ہے۔ آخر پہلی بار ہم منسا کو میڈیا اور پبلک میں متعارف کروائیں گے، عاتکہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔
تو پلان کیجیے نا ممی، پلاننگ میں بھی تو وقت لگے گا، ارحم نے ان کے کندھے دبا کر کہا۔ میں موقع دیکھ کر اس پر زرار سے ڈسکشن کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہی کوئی ڈیٹ سیٹ ہوگی، عاتکہ نے بحث سمیٹ دی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ منسا کو لیے سمندر کنارے آ گیا تھا۔ کافی دیر وہ اس کا ہاتھ تھامے ساحل کے کنارے واک کرتے ہوئے اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ دونوں گھر پہنچے تو عاتکہ کے کمرے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ منسا تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر عاتکہ نے اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر اسے اوپر آرام کرنے کے لیے زبردستی بھیج دیا تھا کہ وہ ابھی بخار سے اٹھی تھی، کہیں پھر بخار نہ چڑھ جائے۔ زرار عاتکہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کافی عرصے بعد وہ اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ لگا تھا۔ وہ سب اسے چھیڑ رہے تھے اور اس کے ساتھ مل کر ولیمہ پلان کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب عاتکہ نے سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر ان کے کمروں میں بھیجا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو کمرے کی ساری لائٹس آن تھیں اور اس نے دروازہ بند کر کے منسا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ اسے صوفے پر ڈھلکی ہوئی گردن کے ساتھ خاصی بے آرامی کے ساتھ سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یقیناً اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ زرار نے آہستگی سے بنا آواز کیے اپنا کوٹ اور شوز اتارے، کمرے کی لائٹس آف کر کے بیڈ کے کنارے رکھا سائیڈ لیمپ آن کیا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تازہ دم ہو کر اپنے نائٹ ڈریس پہنے ڈریسنگ روم سے نکلا۔ سامنے نگاہ کی تو وہ ابھی تک اسی حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ اس کے نزدیک آیا اور جھک کر آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ایک ٹیس سی اس کے زخم میں ابھری تھی کہ ٹانکے بھی کچے تھے، پر وہ ضبط کرتا منسا کو لے کر بیڈ پر آیا اور اسے نرمی سے لیٹا کر اس کے نزدیک جھکے جھکے چہرے پر آئے بالوں کو نرمی سے ہٹایا۔ منسا، اس نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ منسا اٹھو، اب کہ اس نے منسا کو ہلکے سے جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ آپ، اس نے بمشکل اپنی پلکیں وا کی تو خود پر جھکے زرار کو دیکھ کر ساری نیند ہوا ہو گئی۔ سوری یار، نیچے سب ہمارا ولیمہ پلان کر رہے تھے، باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کی گھنیری پلکوں کو چھوتا ہوا بولا تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس کے چہرے کی حیا اور گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ بھرپور انداز میں مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا اور سائیڈ کی دراز کھول کر ایک جیولری باکس باہر نکال کر واپس منسا کی طرف پلٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نرمی سے اٹھا کر بٹھانے کے بعد خود بھی اس کے نزدیک جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ہماری ویڈنگ نائٹ پر میں نے بہت کچھ پلان کیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے اس نے منسا کا ہاتھ تھاما۔ وہ ساری فارمیلٹیز تو پوری نہیں ہو سکیں، نہ ہی میں تمہیں دلہن بنا دیکھ کر سراہ سکا، لیکن اس نے دھیرے سے باکس کھول کر جڑاؤ کنگن نکالے اور منسا کے ہاتھوں میں باری باری بڑے انہماک اور توجہ سے پہنائے۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا گفٹ ہے، تمہیں پسند آیا؟ زرار کے پوچھنے پر اس نے اپنی کلائیوں میں سجے ہوئے کنگنوں کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ نازک دودھیا سڈول حنائی کلائیوں میں وہ کنگن سج سے گئے تھے۔ اسے اپنا رونمائی کا گفٹ مت سمجھنا، وہ ڈیو ہے۔ میں نہ کسی کا حق رکھتا ہوں، نہ کسی کو اپنا حق رکھنے دیتا ہوں۔ تمہیں دلہن بنا اپنی سیج پر گھونگھٹ اوڑھ کر میرا انتظار کرتے دیکھنا میرا حق ہے، اور یہ حق میں ولیمے والے دن تم سے وصولوں گا۔ بولو منظور ہے؟ اس نے گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے منسا کی بار حیا سے جھکی ہوئی آنکھوں پر پھونک ماری۔ منسا، بے پناہ نرم گرم جذبوں سے چور آواز میں اس نے اپنی زندگی کو پکارا۔ جی؟ منسا کے سرخ لب بمشکل ہلے کہ قربت غضب کی تھی۔ اس پر زرار ہمدانی کی بولتی ہوئی نگاہیں۔ اجازت ہے؟ وہ جذبوں سے پر لہجے میں اس کی جھکی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اجازت طلب کر رہا تھا۔ منسا نے بمشکل اپنی گھنیری پلکوں کا جال اٹھا کر اسے دیکھا۔ لارڈ زرار ہمدانی کی آنکھوں میں بے لگام جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسے ڈبونے کو تیار تھا۔
وہ حیا سے سرخ پڑتی بے اختیار اپنی نگاہیں جھکا کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ تھینک یو فار دس آنر۔ سائڈ لیمپ بند کر کے وہ منسا کو خود میں سمیٹ گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں دو محبت بھرے دل ایک ہو رہے تھے۔ وہ پرجوش سا اپنی محبت کو بازوؤں میں بھرے اپنے ایک ایک پل کی داستان سنا رہا تھا، اسے محبت سے سمیٹ رہا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ موسٹ ڈیمانڈنگ اور وانٹیڈ ایپیسوڈ؟ ہم سب کی بہت زیادہ فرمائش پہ یہ ایپیسوڈ لکھی گئی ہے اور یقیناً آپ سب نے اس کو بہت 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 زیادہ لائک کیا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہکتا عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو نیو ایئر نائٹ پہ ملے تو جلدی سے اس ایپیسوڈ پہ 10K ویوز کمپلیٹ کیجیے تاکہ ہم نیو ایئر نائٹ پہ آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کا گفٹ دے سکیں۔ اب آپ لوگوں نے اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور تب تک ہم آپ کے لیے ریڈی کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور فائنلی اس بار لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگی کیونکہ بس اب کہانی مکمل ہوئی چاہتی ہے، اور سیکنڈ سیزن کی ڈیمانڈ ہم لوگ کریں گے تھوڑے عرصے بعد سیما پہ سے، لیکن ابھی نہیں۔ چلیے جناب، اب مجھے بھی اجازت دیجیے، بہت ٹائم لیا آپ لوگوں کا، بہت باتیں کی آپ لوگوں سے۔ ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔